السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مہینوں سے آپ تہجد پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ روزانہ ڈیلی آپ بغیر ناغہ تہجد پڑھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، وضو کر کے اللہ کے رضا کے لیے چند رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یا اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو پانے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ آپ روزانہ ڈیلی یہ عمل کر رہے ہیں، مہینوں سے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پریشان ہیں، پھر بھی آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک بہن نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب ایک مہینے سے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں مگر پھر بھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پریشانی ختم نہیں ہوتی، کیا میری تہجد قبول نہیں ہو رہی؟ یہ کمنٹ پڑھنے کے بعد یقیناً مجھے احساس ہوا کہ ہائے کتنی سخت پریشانی اور مصیبت میں یہ بہن گرفتار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کے تمام پریشانیوں کو دور کرے، تمام آرزوؤں کو، تمام التجاؤں کو پورا فرمائے، اور جو مقصد ہے عبادات کا اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی مرحمت فرمائے اور آخرت میں بھی مرحمت فرمائے۔ دیکھیے اس طرح کے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے بھائی ہیں، تو ان تمام لوگوں کو میں کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، بہت زیادہ گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی کمزوری کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں ہم ولی نہیں ہیں، ہم اپنے وقت کے صحابی نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھے نہیں؟ کیونکہ وہ تو ولی تھے اللہ کے، وہ بزرگان دین، وہ قطب ابدال، وہ انبیاء اور صحابہ اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین تھیں کہ جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ رب العزت سے بہت گہرا تعلق تھا، بہت گہرا ربط تھا۔ ان کا ایک ایک لمحہ زندگی کا، ان کا ایک ایک وقت، ان کی ایک ایک صبح اور ایک ایک شام اور ایک ایک ذرہ جو اس کائنات کا ہے، ایک ایک لمحہ ان کا جو ہے اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، آپ کی فرمانبرداری میں گزرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت اتنی تھی کہ وہ تلاش کر کے اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ جب تک وہ خود عمل نہیں کرتے تھے اس وقت تک دوسرے کو وہ پیغام نہیں دیتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ تب بھی کوئی وظیفہ کرتے تھے، کوئی دعا پڑھتے تھے، اللہ سے جو مانگتے تھے فوراً ان کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ وہ ادھر مانگتے تھے ادھر ان کی پریشانی حل ہو جایا کرتی تھی۔ ادھر انہوں نے کسی چیز کو خواہش کی، دل میں ارادہ وہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو ہی قبول فرما لیتے اور ان کی وہ پریشانی، وہ حاجت پوری فرما دیا کرتا تھا اللہ رب العزت۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری پریشانی ایک دم کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اگر دیر ہو رہی ہے نا، جیسے کہ ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا تہجد پڑھتے ہوئے پھر بھی پریشان ہوں، پھر بھی پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ دیکھیے میری بہن، اللہ رب العزت آزما رہا ہے، اللہ تعالی اس لیے دیر کر رہا ہے تاکہ یہ میری بندی جو ہے نا، یہ مجھ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے، یہ میرے اور زیادہ قریب آ جائے، یہ اور زیادہ نیک بن جائے، اور زیادہ دیندار بن جائے۔ اللہ رب العزت اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے جب آپ محبوب بن جائیں گے، اللہ رب العزت پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو کہ جس طرح خوشحالی میں یہ بندہ میری اطاعت اور شکر گزاری کر رہا ہے، کیا تنگ دستی میں بھی کرتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، اللہ رب العزت کو شکر ادا کرتے رہیں اور ان کے بارے میں سوچیں جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں، جو آپ سے زیادہ تنگ دست ہیں، آپ سے زیادہ مشکلات میں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے، ان کے بارے میں سوچیں اور آپ کی زبان سے خود شکر ادا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ہم بہت کمزور ہیں، بہت گناہگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے عبادت کرانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہم
یہ بات نہ سوچیں کہ میری تہجد قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیے ایمان والے کا کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو اور وہ کیسے بھی کرے، کسی بھی دل سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بس ہماری جو چاہت ہوتی، جو خواہش ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر کریں اور ادھر ہمارا کام ہو جائے، ادھر کریں اور ادھر ہمارا کام ہو جائے۔ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، ہر چیز کو وقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہم عبادت کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے ہمارے مشکلات دور ہوگی۔ ہم دنیا میں فوراً اس کا رزلٹ چاہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ اس کا رزلٹ کب نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت قبول تو فرما لیتا ہے ہماری ہر عبادت کو، اور ہر اہم عمل کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے، لیکن اس کا بینیفٹس اپنے اعتبار سے اور اپنی مرضی سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا، ہم کمزور ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندی کو یہ چیز دینا کب ٹھیک ہوگا، اس بندے کو فلاں چیز سے نوازنا، یا جو چیز یہ مانگ رہا ہے، جو چیز یہ مانگ رہی ہے، اس کو کب دینا بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا نہیں جانتا؟ جب اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے تو اللہ کی رضا میں ہم راضی رہیں، ہمیں ضرور ملے گا، دیر سے صحیح ہمیں ضرور ملے گا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے بے صبر رہتے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو صبر کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ضرور مشکلات کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کب تک عبادت کرتا، آپ جمی رہیں، عبادت کرتی رہیں، تہجد کا اہتمام کرتے رہیں، استغفار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ میں بھی دعا کروں گا اللہ رب العزت آپ کی سارے مشکلات کو دور فرمائے، اور اسی طرح اپنے تمام بھائیوں سے جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، سب بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ تو فلاں بندی کو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے عطا فرما، نیک صالح جوڑے عطا فرما، اور ان سب کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرما۔ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری دعا پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ جب دوسرے کے لیے یہ دعا جو کر رہا ہے اس سے بڑھا چڑھا کر تو اس کو خود عطا فرما۔ تو ہمارے لیے تو خود دعا ہوتی ہے، یہی دعائیں لینے کا طریقہ ہوا کرتا ہے، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جو پریشانی ہمارے اوپر ہے نا، ہم اس پریشانی سے نکلنے کے دوسرے کے لیے دعا کریں، سارے ایمان والے بھائیوں، سارے ایمان والی بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا، وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تو اس بندی کی بھی اس پریشانیوں کو دور فرما دے، پھر وہ آمین کہیں گے فرشتے، وہ پریشانی پھر دور ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، ہم بہت کمزور ہیں، جب کمزور ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اپنا قریب بنانا چاہتا ہے، اور وہ عبادت ہم سے چاہتا ہے جو بڑوں کی تھی، جو اکابرین اولیاء کرام کرتے تھے۔ اس طرح کی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا ڈھنگ تو بنا سکتے ہیں۔ ہم رو نہیں سکتے، لیکن رونے جیسے کی شکل تو بنا سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے، لیکن ہم اپنے چہروں کو، اپنے کنڈیشن کو تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں جیسے ہم رو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہی ادا ہماری پسند آ جائے گی۔ ہم تواضع انکساری کے ساتھ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ گھبرائیں نہیں، اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہوں، بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحیم ہے، غفور ہے۔ اللہ رب العزت غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، ہماری مشکلات ضرور دور کرے گا۔ اللہ رب العزت کسی بھی ایمان والے کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، کوئی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ قبولیت کی سب سے اہم نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کے بعد دوسرے دن توفیق دے دیتا ہے، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صبر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔